آج ہم ایک خاص کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ SDO پیرا امتحان کی تیاری کے لیے MTW MCQs نے تیار کی ہے۔ جی، MTW MCQs کا نام تو سنا ہے۔ 2018 سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں مسابقتی امتحانات کی تیاری میں۔ بالکل، اور کافی امیدواروں نے ان کے مواد سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ تیاری کو موقع سے ملایا جائے، مطلب صرف رٹا نہیں، سمجھنا اور اعتماد بڑھانا۔ صحیح، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے جو مختلف حصے ہیں ان سے اہم باتیں نکال سکیں۔ ہاں، اور یہ صرف SDO امیدواروں کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی اپنی جنرل نالج بہتر کرنا چاہتا ہے ان کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے۔ اس میں پاکستان افیئرز سے لے کر قانون تک کافی کچھ ہے۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس مواد کا جائزہ۔ دیکھتے ہیں کیا اہم نکات ہیں، خاص طور پر پاکستان افیئرز، جغرافیہ، سائنس، IT، قانون وغیرہ میں۔ سب سے پہلے پاکستان افیئرز، جو ہر پاکستانی امتحان کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ یقیناً کتاب کے جو MCQs ہیں وہ پاکستان کی تاریخ اور سیاست کے جو بنیادی ستون ہیں ان کا احاطہ کرتے ہیں۔ جیسے قرارداد لاہور 23 مارچ 1940، یہ تو ایک طرح سے بنیاد تھی۔ جی ہاں، بنیاد۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح، پہلے گورنر جنرل، 1949 کی قرارداد مقاصد جس نے آئین کی سمت طے کی، اور پھر 1956 میں پہلا آئین نافذ ہوا۔ اور شروع کی قیادت بھی اہم ہے۔ لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم اور اسکندر مرزا پہلے صدر۔ جی، اور وہ 1960 کا سندھ طاس معاہدہ ورلڈ بینک والا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ پانی کے حوالے سے تو بہت ہی اہم ہے۔ اچھا، اور کچھ بنیادی باتیں جیسے صوبوں کے بارے میں؟ ہاں، وہ بھی ہیں، جیسے بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور مادر ملت فاطمہ جناح، یہ نام بھی سب جانتے ہیں۔ بالکل۔ سیاسی تاریخ میں تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ 1971 کا واقعہ، مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا۔ جی، اور ایوب خان کا پہلا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہونا، پھر 1973 کا تیسرا آئین جو آج تک چل رہا ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا کردار اہم رہا ہے۔ OIC کی رکنیت 1969 میں ملی، یہ بھی ایک بڑا قدم تھا۔ صحیح۔ کتاب میں یہ سب نکات MCQs کی شکل میں ہیں۔ کچھ ثقافتی چیزیں بھی ہوں گی، قومی نشانات وغیرہ؟ جی ہاں، بالکل، جیسے قومی پھول چمبیلی، قومی جانور مارخور اور قومی درخت دیودار، یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اور پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی؟ جی، 1951۔ اس سے ملک کی آبادی کا اندازہ ہوا، اور معیشت میں فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہتے ہیں، اس کی صنعتی اہمیت کی وجہ سے۔ اچھا، اور کچھ پہلی شخصیات جو اہم ہوں؟ ہاں، وہ بھی ہیں، جیسے بے نظیر بھٹو، پہلی خاتون وزیر اعظم۔ جی۔ جسٹس عائشہ ملک، سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج۔ سمینا بیگ، ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون۔ ڈاکٹر عبدالسلام، پہلے نوبل انعام یافتہ۔ اور ملالہ یوسفزئی، پہلی نوبل امن انعام یافتہ۔ واہ، یہ تو کافی اہم نام ہے۔ جی، یہ پاکستان کی کامیابیاں دکھاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے پاکستان افیئرز کے کچھ چیدہ نکات۔ اب ذرا جغرافیہ کی طرف چلیں۔ ٹھیک ہے، جغرافیہ میں بھی پاکستان اور دنیا دونوں شامل ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے وہ بنیادی باتیں ہیں: K2 سب سے اونچی چوٹی، دریائے سندھ سب سے لمبا دریا، تھر سب سے بڑا صحرا، اور کھیوڑا میں نمک کی کان۔ شاہراہ قراقرم کا ذکر بھی ہوگا؟ جی ہاں، جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے، اور گوادر بندرگاہ جو بلوچستان میں ہے، اس کی اہمیت تو بڑھتی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اور دنیا کے جغرافیہ میں کیا خاص ہے؟ عالمی سطح پر تو بہت کچھ ہے۔ لمبا دریا دریائے نیل، سب سے بڑا صحرا سہارا، بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال میں، اور سمندر کی سب سے گہری جگہ ماریانا ٹرینچ۔ پانی کے راستے بھی اہم ہوتے ہیں؟ جی، جیسے پاناما نہر جو بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو ملاتی ہے، اور آب نائے ہرمز جو خلیج فارس اور خلیج عمان کے بیچ میں ہے۔ کتاب میں آبادی کے بارے میں 2 مختلف جوابات تھے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا نکتہ اٹھایا۔ ایک جگہ جغرافیہ کے سوال میں چین کو سب سے زیادہ آبادی والا ملک کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ عمومی معلومات میں بھارت کا ذکر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ مطلب یہ کہ ماخذ میں تضاد ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آبادی جیسے اعداد و شمار بدلتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ تازہ ترین معلومات دیکھنی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔
خیر باقی چیزوں میں گرین لینڈ سب سے بڑا جزیرہ ہے، پامیر سطح مرتفع کو دنیا کی چھت کہتے ہیں، اور جاپان کو طلوع آفتاب کی سرزمین۔ یہ سب دلچسپ حقائق ہیں۔ واقعی۔ اچھا، جغرافیہ کے بعد روزمرہ سائنس، یہ ہماری زندگی سے زیادہ قریب ہے۔ جی، سائنس کے MCQs بھی بنیادی چیزوں پر ہیں۔ مثلاً بائیولوجی میں زندگی کی اکاری سیل ہے۔ انسان میں 206 ہڈیاں، خون کے گروپ O یونیورسل ڈونر، AB+ یونیورسل ریسیپینٹ۔ کیمسٹری میں پانی کا فارمولا H2O سب کو پتہ ہے، اور وہ عمل جس میں ٹھوس چیز براہ راست گیس بن جائے اسے سبلیمیشن کہتے ہیں۔ فزکس کے بارے میں کچھ؟ فزکس میں روشنی کی رفتار تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ آواز خلا میں سفر نہیں کر سکتی۔ الیکٹرک کرنٹ کی اکائی ایمپیئر ہے۔ سیاروں میں مشتری سب سے بڑا ہے، مریخ لال سیارہ کہلاتا ہے، اور زمین سورج کے گرد ایک چکر، وہ تو پتہ ہی ہے، تقریباً 365 دن میں لگاتی ہے۔ کچھ سائنسی آلات کا بھی ذکر تھا؟ جی، جیسے ہوا میں نمی ناپنے کے لیے ہائیگرومیٹر اور زلزلوں کی شدت کے لیے سیزموگراف۔ اور وہ پڑھائیوں کے نام، فاسلز کی پڑھائی؟ ہاں، فاسلز کا مطالعہ پیلیونٹولوجی اور کیڑوں کا مطالعہ اینٹومولوجی، یہ بنیادی سائنسی علم ہے۔ ٹھیک۔ سائنس کے بعد ریاضی، یہ اکثر لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ ریاضی میں زیادہ تر عملی سوالات ہیں۔ فیصد نکالنا، جیسے 640 کا 25%۔ 160؟ بالکل۔ یا نسبت والے سوال، جیسے لڑکے لڑکیوں کی نسبت 3:2 ہے، 24 لڑکے ہیں تو لڑکیاں کتنی؟ 16؟ جی۔ یا نفع نقصان، 800 کی چیز 1000 میں بیچی تو 25% نفع۔ اور رفتار والے سوال، 360 کلومیٹر 6 گھنٹے میں تو رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو یہ تو وہ بنیادی حساب کتاب ہے جو روزمرہ میں بھی کام آتا ہے۔ جی ہاں۔ ریاضی کے بعد زبان کی باری، پہلے اردو قواعد۔ اردو قواعد میں وہی بنیادی گرامر ہے۔ اسم مذکر ہے یا مؤنث، کلمے کی قسمیں کیا ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر، فعل معروف ہے یا مجہول، اسم معرفہ ہے یا نکرہ۔ سابقے لاحقے بھی؟ جی، سابقے، پریفکس اور لاحقے، سفکس کی پہچان، یہ سب اردو زبان کو صحیح طرح سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اردو کے بعد اسلامیات؟ اسلامیات میں بھی بنیادی عقائد اور تاریخ ہی ہے۔ اسلام کے 5 رکن، پہلا شہادت، زکوٰۃ کی شرح 2.5%۔ غزوات کا ذکر بھی ہوگا؟ ہاں، غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن پاک سے متعلق کیا سوالات ہیں؟ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں۔ سب سے لمبی سورۃ البقرہ، سب سے چھوٹی الکوثر۔ التوبہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ وحی اور پہلی مسجد کے بارے میں؟ وہی غار حرا میں نازل ہونا شروع ہوئی، لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پہلی مسجد مسجد قباء، یہ بنیادی معلومات ہیں جو اس سیکشن میں شامل ہیں۔ صحیح۔ اسلامیات کے بعد عمومی معلومات یا جنرل نالج، یہ تو بہت وسیع ہوتا ہے۔ جی واقعی، اس میں تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ایجادات، عالمی تنظیمیں، ممالک، کرنسی، مشہور لوگ، سب کچھ آ جاتا ہے۔ کچھ مثالیں عالمی تنظیموں کی؟ جیسے اقوام متحدہ 1945 میں بنی، نیٹو کا ہیڈ کوارٹر برسلز میں ہے، IMF کا واشنگٹن DC میں۔ اور ایجادات؟ پرنٹنگ پریس گوٹنبرگ نے بنایا، ٹیلی فون گراہم بیل نے، لائٹ بلب ایڈیسن نے، سائنس میں کشش ثقل نیوٹن نے دریافت کی، نظریہ اضافیت آئنسٹائن نے دیا، اور چاند پر پہلا قدم نیل آرمسٹرانگ کا۔ دنیا کے بارے میں بھی بہت سے حقائق ہیں۔ ایشیا سب سے بڑا بر اعظم، آسٹریلیا سب سے چھوٹا، بحر الکاہل سب سے بڑا سمندر، روس رقبے میں سب سے بڑا ملک۔ کرنسیوں کا بھی ذکر تھا؟ جی ہاں، برطانیہ کا پاؤنڈ، چین کا یوان، جاپان کا ین، سعودی عربیہ کا ریال، افغانستان کا دارالحکومت کابل، اور پاکستان کے بارے میں بھی کچھ باتیں دہرائی گئی ہیں، جیسے قومی کھیل ہاکی، قومی پرندہ چکور۔ یہ تو واقعی بہت کچھ ہے۔ اب آتے ہیں IT یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی پر۔ آج کل تو یہ بہت اہم ہے۔ بالکل۔ IT سیکشن میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بنیادی باتیں ہیں۔ ہارڈ ویئر میں CPU یعنی کمپیوٹر کا دماغ، ریم یعنی عارضی میموری، روم یعنی مستقل میموری، اور مدر بورڈ جو سب کو جوڑتا ہے۔ انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز؟ جی، کی بورڈ
माउस इनपुट है, मॉनिटर प्रिंटर आउटपुट है। और सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग? सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, नेटवर्किंग में www, URL, HTTP, IP एड्रेस, राउटर, ये सब बुनियादी चीजें हैं। डेटा की इकाइयां भी? हाँ, बिट, बाइट, किलोबाइट जो 1024 बाइट्स होता है, टेराबाइट वगैरह। सिक्योरिटी के हवाले से क्या है? सिक्योरिटी में मालवेयर, फिशिंग, फायरवॉल और एंटीवायरस जैसे नोटन का जिक्र है। और आम इस्तेमाल की चीजें, शॉर्टकट्स वगैरह? जी, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, सेव के लिए Ctrl+S। सर्च इंजन जैसे गूगल, वेब ब्राउज़र, PDF फॉर्मेट, ये सब बुनियादी IT इल्म है। ठीक है, आईटी से ही जुड़ा अगला मौजू है AI, यानी मस्नूई ज़हानत। इसकी तो आजकल हर तरफ बात हो रही है। जी हाँ, और किताब में इसके बुनियादी तस्वुरात और इस्तेमाल पर सवालात हैं। AI का मकसद है मशीनों में इंसान जैसी ज़हानत पैदा करना, सीखना, मसले हल करना, फैसले करना। रोजमर्रा की मिसालें? हमारे फ़ोन में जो स्मार्ट असिस्टेंट है, सिरी, एलेक्सा, ये किन टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं? कई हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP, जिससे मशीनें ज़बान समझती हैं। ये चैटबॉट्स में इस्तेमाल होती हैं। मशीन लर्निंग से मशीनें डेटा से खुद सीखती हैं। ये स्पैम फिल्टरिंग नेटफ्लिक्स की सिफारिशात में है। कंप्यूटर विजन से मशीनें देख सकती हैं। ये खुदकार गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं। कोई मशहूर AI मिसालें? वो शतरंज वाला फुड रैम डीप ब्लू, जिसने गैरी कैस्पेरोव को हराया था। अल्फा गो, जिसने गो के खेल में आलमी चैंपियन को हराया। चैट GPT, जो नया टेक्स्ट लिख सकता है, या DALL-E, जो तस्वीरें बना सकता है। और अमली इस्तेमाल? सेहत में तशखीस के लिए, ज़राअत में फसलों की निगरानी, बैंकिंग में फ्रॉड रोकने के लिए, कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स के जरिए। AI तो हर शोबे में आ रहा है। वाकई मुतासिर कुन है। अच्छा, अब हालिया अमूर का सेक्शन देखते हैं जिसमें 2025 के सवालात हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं कि मुस्तकबिल के बारे में सवाल? हाँ, ये थोड़ा गैर मामूली है। लगता है ये 2025 में जो मुतवक्के या मंसूबाबंद वाक़यात हैं, उन पर मबनी MCQs हैं। शायद ये देखना मकसूद है कि उम्मीदवार मुस्तकबिल के मंजर नामे से कितना वाकिफ है। जैसे क्या मिसालें हैं? जैसे पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होना, लाहौर का OIC यूथ कैपिटल 2025 बनना, पाकिस्तान का ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करना। माइशत या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ? मईशत में 2025 की मुतवक्का GDP ग्रोथ तकरीबन 3.2% और इफ़रात ज़र तकरीबन 16% बताई गई है। टेक्नोलॉजी में कराची का पहला शहर बनना जहां मुल्क की 5G कवरेज हो, HBL की AI वाली डिजिटल बैंकिंग, चीन के ताउन से मौसमियाती सैटेलाइट, कौमी खलाई पॉलिसी 2025 से 2035 का भी जिक्र है। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या है? G20 समिट 2025 जुनूबी अफ्रीका में, COP30 ब्राज़ील में, वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका में। और कुछ मुतवक्का ओहदेदारों के नाम भी हैं, जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वॉशिंगटन में कोशिशों का भी जिक्र है। तो ये एक तरह से मुतवक्का या मंसूबाबंद चीज़ों पर मबनी सवालात हैं? जी, ऐसा ही लगता है। ठीक है, अब अंग्रेज़ी का हिस्सा देखते हैं। अंग्रेज़ी में वही बुनियादी चीज़ें हैं। सिनोनिम्स यानी मुतरादिफात, जैसे अबंडेंट का मतलब प्लेंटिफुल या लूसिड का क्लियर। एंटोनिम्स यानी मुतज़ादात, जैसे एडवर्सिटी का उल्ट प्रॉस्पेरिटी या आर्टिफिशियल का जेन्युइन। और ग्रामर? जी, ग्रामर में टेंसेस का सही इस्तेमाल, आर्टिकल्स, एंड, प्रेपोजिशंस जैसे गुड एट मैथ्स, एडजेक्टिव्स की फॉर्म्स, कंजंक्शंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सब बुनियादी कवायद हैं। यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा और ग्रामर की समझ ज़रूरी है। अब आखिरी और सबसे बड़ा हिस्सा, पेशा वराना और कानूनी तफ़हीम। ये SDO PRA के लिए ख़ास तौर पर अहम होगा। जी हाँ, ये काफ़ी तफसीली है। इसमें पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम के कई पहलू शामिल हैं। सबसे पहले तो आईन पाकिस्तान 1973। आइन के बारे में क्या ख़ास बातें हैं? उसका बुनियादी ढांचा यानी सदर सरबराह ममलकत, वज़ीर आज़म, सरबराह हुकूमत, पार्लियामेंट के 2 ऐवान, बुनियादी हकूक़ जैसे आर्टिकल 25 में बराबरी,
10A میں منصفانہ ٹرائل، 19A میں معلومات تک رسائی، اور اسلامی دفعات جیسے قرارداد مقاصد کا آرٹیکل 2A کے ذریعے آئین کا حصہ بننا۔ صدر کی مدت کے بارے میں ایک MCQ میں 6 سال لکھا تھا۔ ہاں، یہ ایک نکتہ ہے۔ عام طور پر 5 سال سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر MCQ میں 6 سال جواب ہے تو ہمیں ماخذ کے مطابق ہی دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور وہ لاطینی قانونی مقولے؟ جی، وہ بھی ہیں آڈی الٹرم پارٹم، یعنی دوسرے فریق کو بھی سنو، نیمو جوڈیکس ان کاؤزا سوا، یعنی کوئی اپنے کیس میں جج نہیں ہو سکتا، اگنورینشیا جورس نان ایکسکیوزیٹ، یعنی قانون سے لا علمی عذر نہیں، یہ قانون کے بنیادی اصول ہیں۔ ضابطہ فوجداری، CRPC اور تعزیرات پاکستان PPC کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے عملی پہلوؤں پر زور ہے۔ CRPC میں FIR کیسے درج ہوتی ہے، سیکشن 154، وارنٹ کے بغیر گرفتاری کب ہو سکتی ہے، سیکشن 54، ضمانت کیسے ملتی ہے، سیکشن 497، 498، اقرار جرم مجسٹریٹ کے سامنے کیسے ریکارڈ ہوتا ہے، سیکشن 164، یہ سب طریقہ کار کی باتیں ہیں۔ اور PPC میں؟ PPC میں جرائم کی تعریفیں اور سزائیں، جیسے چوری سیکشن 378، قتل سیکشن 300، 302، ریپ سیکشن 375، 376، دھوکہ دہی سیکشن 415، جعلسازی سیکشن 463، بنیادی جرائم کا علم ہونا ضروری ہے۔ آخر میں پنجاب کے کچھ قوانین کا بھی ذکر تھا۔ جی، چونکہ یہ امتحان پنجاب سے متعلق ہو سکتا ہے تو پیرا ایکٹ 2024 جو ریگولیٹری قوانین کے نفاذ کا نیا ایکٹ ہے، پرائس کنٹرول ایکٹ 2024 اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام ایکٹ 2020 جو مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے متعلق ہیں۔ اور زمینوں کے قوانین؟ ہاں، پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 اور لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، یہ کسانوں، زمینداروں اور زمین کے محصولات سے متعلق پرانے لیکن اہم قوانین ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد اور دائرہ کار سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ تھا MQW MCQs کی SDO پیرا کتاب کا ایک تفصیلی جائزہ۔ ہم نے پاکستان افیئرز سے لے کر قانون تک بہت سے شعبوں کو دیکھا۔ جی، اور اس کتاب میں واقعی معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اہم ترین نکات سامنے لائیں۔ اس طرح کا مواد امتحان کی تیاری کے ساتھ ساتھ عمومی معلومات کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر 2025 کے ان حالیہ امور کے سوالات کو دیکھ کر۔ کیا سوال؟ یہ سوالات صرف یہ جانچنے کے لیے ہیں کہ ہم موجودہ منصوبوں اور اعلانات کی بنیاد پر آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کا کتنا اندازہ لگا پاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔